نہیں دیں گے تو میرے کو پھکی بھی آ جائے. صحیح مسلم میں بھی تعریف قرآن کی حدیث موجود ہے. واضح تعریف کی ہے. بالکل تعریف کی. کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ جو رضاعت والا چیپٹر ہے اس میں الفاظ ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، مسئلہ نمبر 155 میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے. صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں آپ کو حدیث مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے. مرزا انجینئر اور حسن اللہ یاری یہ دونوں ہیں، یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مرزا انجینئر تو اس پر پیش کرتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں تحریف قرآن کی روایات ہیں، اور وہ مانتا نہیں ہے. مرزا انجینئر یہ کہتا ہے کہ یہ روایتیں ہماری کتاب میں ہیں، اور حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تحریف کا ثبوت ہے. معاذ اللہ، اس سے ہماری کتابوں سے ثبوت دیتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ مرزا انجینئر کا آپ نے کلپ سنا ہے، اس نے ڈنڈی ماری ہے، اس کی پوری حدیث کو اس نے بیان ہی نہیں کیا، اور جو حسن اللہ یاری نے اعتراض کیا ہے وہ انتہائی احمقانہ ہے. کیونکہ جب اسی حدیث کو پورا پڑھتے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو یہ کہہ رہا ہے جب قرآن ہونا اس کا منسوخ ہو چکا ہے تو اب کہنا کہ اس میں لکھا نہیں گیا قرآن کی ان آیاتوں کو کیوں. سنیے گا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے حدیث نمبر 3492 ہے. دیکھیے فرماتی ہیں قالت کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات، کہ پہلے 10 چسکیوں سے حرمت رضاعت لازم آتی تھی، یعنی جب تک 10 چسکیاں بچہ نہ پیے اس وقت تک حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی تھی. بچے کی وہ عورت ماں نہیں بنتی تھی اگر کوئی رضاعی رشتہ، دودھ کا رشتہ قائم کرنا چاہے کسی اور سے. پھر فرماتی ہیں ثم نسخنا بخمس معلومات، پھر اس کو 5 معلومات کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا. یعنی پہلے 10 رکھی گئیں، اس 10 کو تو منسوخ کر دیا گیا اور 5 کو باقی رکھا گیا. مطلب 5 پینے سے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی امام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، لیکن 10 پینے سے حرمت مصاہرت، بس 5 ضروری ہے، 10 ضروری نہیں ہے. تو 5 کو ختم کر دیا گیا اور حکم 5 کا باقی رکھا گیا. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فیما یقرأ من القرآن، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گیا اور وہ آیتیں قرآن میں اسی طرح پڑھی جاتی رہی. یہ حدیث ہے جس کو لے کر یہ سب اعتراض کرتے ہیں. اب ہم اس کا جواب بڑی تسلی سے سنیں گے. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے. لہذا یہ حدیث ان سب کتابوں میں موجود ہے، سوائے بخاری کے تمام کتابوں میں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. ہم جواب اس کا پہلے تو دیں گے کہ مرزا انجینئر نے یہاں پہ ایک ڈنڈی ماری ہے. ثم نسخنا بخمس، اس نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ 5 سے منسوخ ہو چکی ہے، یعنی 5 کو باقی رکھا گیا ہے، 5 کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ منسوخ التلاوت آیت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نسخنا کا لفظ اس نے بولا نہیں. جب وہ آیت ہی منسوخ کر دی گئی ہیں اور اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے تو لہذا یہ کہنا کہ وہ قرآن میں اب کہاں ہے، یہ بیوقوفی. اب سنیں اس کا جواب. یہ کہتا ہے مولوی اسحاق صاحب نے بھی دیا ہے، جب آپ کو مولوی اسحاق سننے کی ضرورت نہیں تھی. اگر بابوں کے پیچھے آپ نہ چلتے، ان بابوں کے جو نئے بابے ہیں، تو آپ کو ضرورت نہیں تھی. آپ کتاب کو پڑھتے، کتاب کی طرف آتے، بابے کی طرف نہ جاتے. یہ دیکھیے کتاب کیا کہتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ محدث وہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ بالکل آخر میں آیتیں منسوخ ہوئی تھیں، تو لہذا اس کی منسوخیت کا علم سب کو نہیں ہوا، تو اس کو بطور قرآن پڑھتے رہے، مطلوب ہوتی نہیں. لیکن کیونکہ ایسا تو نہیں تھا نا کہ ایک اعلان سے سب کو بتا دیا جاتا، سب کو پہنچ جاتا جی آیت منسوخ ہو گئی ہے. جس کے پاس لکھی تھی وہ پڑھتا رہا، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو اس نے پڑھنا چھوڑ دیا. دیکھیے اب یہاں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ، یہاں پر اس کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں تَأَخَّرَ انزالُهُ جِدًّا، اس کا جو نزول بہت بعد میں ہوا. یہاں تک یعنی مطلب یہ ہے یہ آیتیں بہت بعد میں جا کر منسوخ ہوئی. حتیٰ انہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. اور بعض الناس یقرأ 5 رضاعات، 5 رضاعات پڑھتے رہے. وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مَطْلُوبًا،
اور وہ قرآن مطلوب بناتے رہے اس کو، یعنی قرآن کی طرح تلاوت کرتے رہے، لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النُّسْخُ بِقَرْبِ عَهْدِهِ، کیونکہ ان تک اس کے منسوخ ہونے کی خبر اولاً نہیں پہنچی تھی، کیونکہ وہ بہت قریب عہد تھا، یہ بہت قریب کا عہد تھا، یعنی زمانہ قریب تھا، اس وجہ سے ان کو اس کے منسوخ ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ لیکن اس کے بعد جب اطلاع مل گئی، ثم پھر اس کے بعد فَلَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ، تو جب ان تک یہ خبر پہنچ گئی تو انہوں نے اسے رجوع کر لیا۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَىٰ، تو انہوں نے اس بات پہ اجماع کیا کہ ان کو تلاوت نہیں کیا جائے گا۔ وَالنَّسْخُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اور نسخ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک احداها ما نسخ حکمہ و تلاوتہ، جس کا حکم اور تلاوت دونوں ہی منسوخ ہو جائے، كعشر رضاعات، جس طرح کہ یہ 10 رضاعات کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال سمجھنی پڑے گی آپ کو، وہ یہ ہے کہ دیکھیے وضاحت سمجھنی ضروری ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات طیبہ کا دور تھا، آپ نے ایک آیت سب کو سنائی، جو سامنے بیٹھے تو انہوں نے سنی، اب وہ جائیں گے دور، جب سفر کریں گے کوئی کسی کو ملے گا تو اس کو بتائیں گے، تو لہذا اس کو پہنچنے میں وقت لگے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور یہ آیتیں بہت آخر میں اس کا نازل ہوئیں، اس کے جو ناسخ آیتیں تھیں، تو ان کو پہنچنے میں اور ان کو بتانے میں جب وقت لگا، اتنے وقت میں لوگ پڑھتے رہے، تو یہ قرآن کے تحریف یا تغییر کی تو کوئی بات اس میں نہیں ہے، بلکہ ان کو اطلاع نہیں ملی تھی ابھی تک۔ جب اطلاع مل گئی تو پھر یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، بالکل یہی قرآن کی آیات باقی رکھی گئیں، جو منسوخ آیتیں تھیں وہ سب منسوخ التلاوت تھی، وہ اس کو اٹھا لیا گیا۔ اچھا، یہ ایک بات نقطہ یہاں پر یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کیا؟ قرآن پاک کو ثابت کرنے کے لیے خبر متواتر ضروری ہے۔ اسی کی شرح اب دیکھیں، یہی جو میں نے آپ کے سامنے شرح امام منوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہی حاشیۃ السندی میں ہے، یہی سنن نسائی کے حاشیے میں ہے، عربی حواشی کے اندر ہے، لیکن منتقی جو کہ موطا کی شرح ہے، اس میں صراحتاً آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے کہ قرآن پاک ثابت ہوتا تواتر سے، اور یہ تواتر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خبر ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد سے قرآن ہونا ثابت ہوتا ہی نہیں، اگرچہ اس میں منسوخ کی بات ہے کہ وہ آیتیں منسوخ ہو چکی تھیں، لیکن کچھ کو پتہ نہیں تھا، تو اس میں تغیر قرآن کہاں آیا تھا؟ ہمارے نزدیک تو قرآن ہے ہی وہ جو تواتر سے ثابت ہو، متواتر ہو۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کی وضاحت بھی کی۔ اچھا، بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں اور آج ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو قرآن کے طور پر نہیں پڑھتے۔ مثلاً میں آپ کے سامنے یہ آیت جو کہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور آپ کی شیعہ کتابوں میں بھی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا البتہ فإنہما قضیا الشہوۃ نکالا من اللہ واللہ علیم حکیم۔ دیکھیے گا، یہ آپ کی کتاب تفسیر قمی ہے، یہ دیکھیے گا، قرآن پاک میں یہ آیت موجود نہیں ہے، لیکن ہم اور سب اس کو مانتے ہیں، یہ منسوخ التلاوت ہے، آج بھی پڑھتے ہیں لیکن بطور قرآن نہیں۔ ہاں، اس کو یہ مانتے ہیں پہلے یہ قرآن کی مطلوب آیت تھی، اس کو پڑھا جاتا تھا، لیکن اب نہیں پڑھا جاتا۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں متفق علیہ ہے کہ یہ رجم کے والی آیت پہلے قرآن میں موجود تھی۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھیں، اصولاً کسی چیز کو سمجھیں۔ اصول جب ہمارا یہ ہے کہ خبر متواتر سے صرف قرآن ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ قرآن ثابت نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی تھی، میں نے نور الانوار جو حنفیوں کی فصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں صراحتاً میں نے آپ کو قرآن پاک کی تعریف بتائی تھی کہ جس کا نقل تواتر سے ہو اور بلا شبہ ہو۔ یہ میرے سامنے اس کا اتقان کا حوالہ میں نے پہلے بھی دیا ہے، یہ دیکھیے تنبیہات لکھی انہوں نے، اور تنبیہات میں بتایا جا رہا ہے اللہ لا خلاف ان کل ما هو من القرآن یجب ان یکون متواترا فی اصلہ و اجزائہ۔ ضروری ہے جس کو ہم قرآن ثابت کر رہے ہیں، اس کی وہ اصلاً اور اپنے اجزاء کے اعتبار سے دونوں طریقوں سے وہ متواتر ہو، تواتر سے ثابت ہو۔ کبھی ایسی کوئی بھی روایت جو خبر واحد ہے، اس سے قطعاً قرآن پاک کا ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، یہ متفق علیہ بات ہے۔ تو اس لیے اس بار جو مرزا نے اعتراض کیا وہ تو ویسے ہی آدھی روایت پڑھی اس نے اور جڑ دیا کہ دیکھو ہماری کتابوں میں تحریف قرآن کی آیات ہیں، بتاؤ تحریف قرآن کی آیت تو تحریف قرآن کی روایات ہیں، آپ بتائیں جب اس میں ثم نسخنا کا لفظ موجود ہے کہ پہلے تھیں پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا، اب یہ لفظ مرزا تو نے کیوں نہیں پڑھا؟
تو کتنا بڑا خائن ہے، صرف اپنے آپ کو تو بڑی شخصیت ثابت کرنا چاہتا ہے، میں تمام فرقوں کے حق میں ہوں، مجھے تمام فرقے سنیں، کیوں تم نے اس وجہ سے اس روایت میں خیانت کی۔ اور حسن اللہ یاری تو قرآن کی تحریف ثابت کرنا چاہتا ہے ان روایتوں سے جو کہ اصولاً خلاف ہے۔ اگر تو اپنے مدعے کو اس روایت سے ثابت بھی کر دے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر بھی یہ خبر واحد سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور ہمارا مسلمہ اصول ہے کہ قرآن پاک جس خبر سے ثابت ہوگا وہ تواتر ہے، تواتر سے کم میں قرآن ثابت ہوتا ہی نہیں۔ قرأت متواترہ ہی قرآن ہے، اس کے علاوہ قرأت شاذہ جو اخبار احاد سے ثابت ہے ان کو یقینی قرآن نہیں مانا جا سکتا، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ صرف تواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔